تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جب وہ امید سے ہوئیں تو انہوں نے ایک دعا کی، یا اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کو میں نظر مانتی ہوں آپ کی رضا کے لیے، کہ جب یہ پیدا ہوگا تو دنیا کے کام اس سے نہیں کرواؤں گی، تیرے گھر میں جھاڑو دے گا، تیرے گھر کی خدمت کرے گا۔ چنانچہ جب ولادت ہوئی تو وہ بچی پیدا ہوئی، انہوں نے ان کا نام مریم رکھا اور پھر اللہ سے دعا کی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ میں مریم کو اور مریم کی آگے اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود کے شر سے بچا کے رکھنا۔ چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کی پرورش کرنے والے بنے اور وہ ان کی پرورش کرتے رہے۔ زکریہ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا، انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی تو اللہ نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور وہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ کی بشارت سنائی تو وہاں ایک جملہ فرمایا، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، کہ یحییٰ جو ہوگا یہ اللہ کے کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ گویا کہ یوں کہہ دیجئے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور یحییٰ علیہ السلام گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کا ماحول بنانے کے لیے آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجا کہ وہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی تصدیق کا ماحول مہیا فرمائیں۔ اب اگر تھوڑا آپ غور کریں، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک لحاظ سے بڑی انوکھی ہوئی کہ زکریہ علیہ السلام کہتے ہیں میری ہڈیوں کا رس ختم ہو گیا ہے، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی بانجھ ہے۔ انتہائی بندہ بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر بھی اولاد نہیں ہوتی، بیوی بانجھ ہو جوان ہو تب بھی اولاد نہیں ہوتی۔ تو زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی انتہا کو پہنچے ہوئی ہیں، بیوی بانجھ ہے، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام بیٹا دیا جو ایک قسم کی ولادت انوکھی ولادت تھی۔ لیکن اس انوکھی ولادت کے ساتھ آگے ایک اور انوکھی ولادت کی تصدیق کروانی تھی، جو ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ چلو یہاں بیوی بانجھ تھی لیکن تھی تو صحیح، باپ زکریہ علیہ السلام انتہائی ضعیف بوڑھے نحیف تھے لیکن موجود تو تھے۔ ان کے بعد آگے جو اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار دکھانا تھا وہاں تو والد تھا ہی کوئی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول بنایا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا وہ بھی بڑے صاحب کمال تھے، لیکن ان کے بعد جن کو بھیجنا تھا وہ تو جامع الکمالات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا انبیاء کی، چونکہ اختتام کا وقت آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ چلایا۔ خیر، عیسیٰ علیہ السلام میں نے کل جمعے میں بھی عرض کیا، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء میں سے کوئی اللہ کے نبی ہوں، ہمارے لیے سب کا احترام کرنا واجب ہے۔ اسلام کسی نبی کی ذرہ بھر بھی بے ادبی کی اجازت،
جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہم پر واجب اور لازم ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا احترام بھی ہم پر لازم ہے۔ اور یہاں پر عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہمارا تو سلسلہ وار درس یہاں تک اتفاقاً پہنچا، اور کل 25 دسمبر ہے جو دنیا عیسائیت پوری دنیا میں یوم عیسیٰ کے نام سے منائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم آج اسلام کی تعلیمات میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ایک اور انوکھی بات آپ کو بتاؤں، الحمد سے لے کر والناس تک آپ قرآن مجید میں سارے انبیاء کے واقعات پڑھیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کتنی تفصیل سے ہے، لیکن کسی نبی کی ولادت کو قرآن نے بیان نہیں کیا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا، تو اللہ نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے، اور کیسے پیدا ہوئے وہ تمہیں سارا واقعہ سناتے ہیں۔ عیسائیوں نے، جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ایک طبقے نے کہا نعوذ باللہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ کل تین ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، ایک بی بی مریم علیہ السلام، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ سب کہو استغفر اللہ۔ یہ تینوں الہ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ تین ہے انہوں نے کفر کیا۔ اللہ ایک ہے، اللہ تین ہے۔ ایک طبقہ عیسائیوں کا کہنے لگا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ نعوذ باللہ، وہ جو اللہ تعالیٰ عرش پر تھا وہ عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں دنیا میں آ گیا، نعوذ باللہ۔ اور تیسرا طبقہ کہنے لگا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور اس پر ایک بڑی تعداد تھی عیسائیوں کی جو آج بھی اکثر اسی نظریے پر قائم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن نے اس کی تردید کی ہے، اور یہ تینوں نظریات اللہ نے بتایا کہ باطل اور غلط نظریات ہیں۔ صحیح نظریہ یہ ہے کہ قل هو اللہ، بس اس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ عیسائیوں نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تو پھر کس کے بیٹے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا پھر باپ کون ہے اگر اللہ نہیں ہے؟ اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کا باپ ڈھونڈنے والوں، پہلے اپنے باپ آدم کا باپ بتاؤ کہ کون تھا؟ آدم کو تو سارے باپ مانتے ہیں نا، آدم کا باپ کون تھا؟ اگر اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کر لیا تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں۔ اچھا، ہجرت حبشہ آپ کے ذہن میں ہوگی، مسلمان جب پہلی ہجرت کی تو مکہ مکرمہ سے کہاں گئے تھے جی؟ حبشہ میں۔ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا وہ عیسائی مسلک کا تھا۔ اب مشرکین مکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے ایک وفد تیار کیا کہ جاؤ اور نجاشی کو خوب پمپ کرو، اور اسے پمپ کرو یعنی سمجھاؤ کہ یہ مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ جب وہ یہ سنے گا تو بھڑک اٹھے گا، لا محالہ ان کو اپنے ملک سے باہر نکال دے گا۔ چنانچہ مکے والے مشرک گئے، نجاشی سے ملے اور اس کو خوب پمپ مارے۔ پمپ مارے سمجھتے ہو نا؟ جی آپ کیا کہوں؟ ہمارے گاؤں میں نا وہ ایک بندہ دوسرے کے ساتھ لڑ پڑا تو اس نے یہ ہوا بھرنے والا پمپ اٹھا کے نا اگلے کے سر پہ دے مارا، تو دوسرے بندے نے کہا وہ سادیا یہ پمپ نہیں مرین دے،
زبان کے ساتھ کان میں باتیں کرنے کو کہتے ہیں، پمپ مارے جاتے ہیں، تو پمپ مار کے تو سر کھول دیتا اگلے دن، پٹیاں پڑھانے۔ انہوں نے جا کے پٹیاں پڑھائیں کہ مسلمان نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اب یہاں پہ ہم جتنا بھی کوئی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو نا، گناہ گار، اگر اسے یہ پتہ چلے کہ فلاں شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے تو مسلمان آدمی اس کو برداشت ہے، چاہے کتنا گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب نجاشی نے یہ بات سنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے منکر اور بے ادب ہیں اور میرے ملک میں پناہ لیے ہوئی ہیں، انہوں نے کہا بلاؤ ان کو، ایسے بے ادبوں کو میں بھی نکالتا ہوں۔ خیر صحابہ کرام پیش ہوئے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، وہ اس وقت امیر تھے، نجاشی کے دربار میں گئے۔ نجاشی نے کہا سنا تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہو؟ تو حضرت جعفر نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کچھ کہتے ہیں جو ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن نے کیا بتایا ہے؟ کہا سنو پھر۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ ایک طبقہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا تھا، دوسرا طبقہ یہودیوں کا تھا نعوذ باللہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام پر بہتان لگا رہا تھا، نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگا رہا تھا۔ کوئی کیا کہہ رہا تھا تو کوئی کیا کہہ رہا تھا۔ رب نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے محبوب اس کتاب میں میرے کلام میں مریم کا تذکرہ بھی کر دیجئے۔ کون مریم؟ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر تھی کہ اس کی والدہ دعائیں مانگ رہی تھی، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چوب مارتا ہے، مریم کو اللہ نے محفوظ کیا اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ کون مریم؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، جس مریم کی پرورش اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کر رہے تھے۔ کون مریم؟ جو عابدہ زاہدہ تھی۔ کون مریم؟ جو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ کون مریم؟ جو تنہائی کے عالم میں اللہ کو یاد کرنے والی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اے میرے محبوب میرے کلام میں بی بی مریم کا تذکرہ بھی کر دیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر تنہائی کی جگہ میں میرے ذکر کے اندر مصروف تھی۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بی بی مریم اکیلی ہیں تاکہ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں اس کے سامنے چلے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سب حضرات؟ کچھ ساتھی سر بالکل نیچے کر کے لے گئے۔ اتنا شرم تو مریم علیہ السلام کے اندر نہیں تھا جتنا آپ کے اندر ہے۔ میری طرف دیکھیں ذرا، اللہ فرماتے ہیں فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کے پاس گئے۔ بی بی مریم نے دیکھا
اجنبی نوجوان ہے، میں تنہا لڑکی ہوں، میرے پاس کیوں آ گیا؟ فوراً بی بی مریم کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے اگر تیرے اندر کوئی اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر موجود ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ بی بی مریم مجھے انسان سمجھ کے مجھ سے پناہ مانگنے لگ گئی ہیں تو فوراً کہنے لگے قال انما انا رسول ربک، پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میں کوئی نوجوان نہیں، میں کوئی انسان نہیں، بلکہ انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جو تیرے پاس آیا ہوں۔ اچھا فرشتہ میرے پاس کیوں آ گیا ہے؟ کل اہب لک غلاما زکیا، تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آ گیا ہوں، اللہ تجھے بیٹا عطا فرمانے لگے ہیں، اللہ کے حکم سے میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، بی بی مریم حیران ہو کر کہنے لگی انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کیسے ہوگا، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، آج تک کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، ولم اک بغیا، میں باغیہ اور گناہگار عورت بھی نہیں ہوں، شادی میری کوئی نہیں ہوئی، بدکاری کا میں نے آج تک تصور اور ارادہ بھی کوئی نہیں کیا، اللہ کے پاک نبی زکریا نے میری تربیت کی ہے، میں عمران کی بیٹی ہوں، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف شدہ ہوں، بھلا گناہ میرے قریب کیسے آئے گا؟ برائی کا ارادہ میں نے کوئی نہیں کیا اور شادی میری کوئی نہیں ہوئی، جبرائیل یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک، جبرائیل نے جواب میں کہا مریم نہ تیری شادی ہوگی نہ تجھے کوئی بشر ہاتھ لگائے گا، قال کذالک، تو اسی حال میں ہوگی، بالکل کنواری ہوگی، لیکن تیرے رب نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہہ دیا اے مریم کنوارے پن کے اندر بھی بیٹا دینا میرے لیے کوئی مشکل کام۔ یہ کس کا فیصلہ ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، اس کے آگے کوئی مشکل کام کوئی نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، پس وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اوے لوگو عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، آدم کو اللہ نے مٹی سے پتلا تیار کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر رب نے کہا اے آدم انسان بن جا، اللہ تعالیٰ کے امر سے آدم بھی انسان بن گیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کے پاس آئے جی اور آ کر کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، اے بی بی مریم اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے تیرے بچے کو آیۃ للناس، صرف تیری قوم کے لیے نہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دے گا۔ وَرَحْمَةً مِّنَّا، اور اللہ اپنی رحمت کا شاکار بنا دے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، اور بی بی مریم یہ اللہ کا امر ہو چکا ہے، یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، اور جب اللہ فیصلہ کر دے پھر اللہ کے فیصلے کو ٹال کوئی نہیں سکتا۔
اللہ کے فیصلے کو ٹال سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، توجہ ہے سب حضرات کی، فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا، نہ کسی مرد نے چھوا نہ کسی فرشتے نے چھوا، جبرائیل کے چھونے کا ذکر تو کوئی نہیں ہے نا، فحملتہ بس بی بی مریم حاملہ ہو گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، اللہ تعالیٰ نے حمل تیار کر دیا، کہو سبحان اللہ۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، یہ جو ہے نا فحملت، یہ جو فا ہے نا یہ جلدی کے لیے آتی ہے، بس فٹافٹ حملہ ہو گئی۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور پھر حمل لے کر دور چلی گئیں، گھر والوں سے دور ہو گئیں، آبادی سے دور جا پہنچی، سمجھ نہیں آتی تھی کنواری بچی کدھر جائے اور کیا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، بچے کی تکلیف پیدا ہونے کے وقت جو ہوتی ہے درد سے، حضرت بی بی مریم کو درد سے شروع ہو گیا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک خشک کھجور کا تنا تھا، اوپر سے کٹا ہوا، بالکل خشک تنا کھڑا ہوا تھا، بی بی مریم وہاں اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، ولادت بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ہو گئی۔ اب بی بی مریم بڑی پریشان ہوئی، یہ کیا ہوا؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَّنسِيًّا، بی بی مریم کہنے لگی ہے کاش آج کا دن آنے سے پہلے پہلے میں مر جاتی تو اچھا تھا، دنیا میں میرا تذکرہ بھی نہ ہوتا، بھول بھلا جاتے لوگ مجھے، میرا بھولنا بھی لوگوں کو بھول چکا ہوتا، نسیم منسیہ ہو جاتی، کوئی نہ مجھے جانتا تو بڑا اچھا تھا۔ جب بی بی مریم افسوس کے یہ کلمے کہہ رہی تھی، فناداها من تحتها، پھر جبرائیل نے مریم کو آواز دی اور کہا اللہ تحزنی، مریم غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھ تیرے پاؤں کے نیچے تیرے رب نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ کتنی قدرت والا اللہ، کبھی ایوب علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کرتا ہے، کبھی بی بی مریم کے پاؤں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کرتا ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیتا ہے، اور کبھی جناب صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے پتھر سے اونٹنی نکال کر لے آتا ہے، اور کبھی اپنے خلیل ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیتا ہے، اور کبھی میرے نبی سفر پر ہوتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، اور سارا پانی جمع کیا جاتا ہے، چلو بھر پانی جمع ہوتا ہے، میرا نبی اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، یوں چلو بھر کے آپ یوں ہاتھوں کو الٹا کرتے ہیں، حضور کی انگلیوں کے بیچ سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اے مریم پریشان نہ ہو، رب نے تیرے پاؤں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور کا خشک تنا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہے، هُزِّي إِلَيْكِ، اس کو تھوڑا حرکت دے، اس کو تھوڑا جھنجھوڑ، تو ساکت علیک رطبا جنیا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ خشک تنے کو بی بی مریم نے جو حرکت دی، اللہ کے امر سے تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں، سبحان اللہ۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھا
چشمے کا پانی پی، خود بھی صاف ہو جا، بچے کو بھی صاف کر لے، اور آنکھوں کے ساتھ لگا کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ مجھے کھانے کی فکر نہیں، مجھے پینے کی فکر نہیں، مجھے تو یہ فکر ہے لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ بغیر شوہر کے، بغیر کسی بشر کے ہاتھ لگائے کہ بیٹا دے سکتا ہے، خشک بنجر زمین سے پانی کا چشمہ نکال سکتا ہے، خشک تنے سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، وہ اللہ تیری صفائی کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کا انتظام بھی اللہ کر دے گا۔ قاری شریف صاحب نیند تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے آپ کو بھی، کہو سبحان اللہ۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، صابر صاحب اس واسطے ستے ہیں انہوں گراں جانا، یہ تھوڑے نیندر پوری کرنے میں تھوڑی دیر، 10 بجے گڈی آنی تھوڑی جی 10 بجے ٹکٹ ہوئی ہوئی صابر صاحب دی، اچھا تسا جانا ہے جی، ہاں اس واسطے آرام کرن، باقی لوگ باقی ٹکٹ تو نہیں ہوئے نا، باقی جاگ کے بیٹھو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ بی بی مریم معصوم کو اٹھا کر چلی جا گاؤں کے اندر، چلی جا لوگوں کے سامنے، اگر کوئی بندہ پوچھے تجھ سے بی بی مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، تو چپ کر جانا، باقی کام اللہ پہ چھوڑ دینا۔ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہنا میں نے رحمان کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں کسی سے کلام نہیں کروں گی، کسی سے بات نہیں کروں گی، تو چپ کر کے چلی جانا، پھر تیرا رب تیری صفائی کا انتظام فرما دے گا۔ فاتت به قومها تحملہ، سبحان اللہ، بی بی مریم نے معصوم عیسیٰ کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے آ گئی قوم کے سامنے، قوم والوں نے دیکھا، حیران پریشان ہو گئے، یہ وہی مریم ہے جب کل پیدا ہوئی تھی، باپ اس کا فوت ہو چکا تھا، پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں، قوم والے جھگڑا کر رہے تھے، ہم اس کی پرورش کرتے ہیں، ہم اس کی کفالت کرتے ہیں، قرآن اندازیاں کر رہے تھے، پھر قرآن زکریا علیہ السلام کے نام کا نکلا تھا، اے مریم ہم تو سوچ رہے تھے تو عمران کی بیٹی ہے، بڑی شان والی ہوگی، قالوا یا مریم انا لک ھذا، قالوا یا مریم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا باپ بھی بڑا نیک آدمی تھا، تیری ماں بھی بڑی نیک آدمی تھی، یا اخت ہارون بھائی بھی تیرا بڑا اچھا تھا، یہ تو نے کیا کام کر دیا، تیرا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ بی بی مریم نے چپ کر کے کہا میرے ساتھ بات نہ کرو، فاشارت الیہ، فاشارت، دلبر صاحب بڑا ٹکٹ بھی ہو گیا میرا خیال ہے، فاشارت الیہ، اس نے اشارہ کر دیا بچے کی جانب، کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم والے کہنے لگے مریم ایک دن کا بچہ ہے، بھلا اس سے ہم کیسے کلام کریں، تجھے اپنا گناہ چھپانے کے لیے کوئی صحیح طرح سے بہانہ بھی کوئی نہیں ملا، کیسی بات کر رہی ہے، ایک دن کا بچہ یہ کیا بتائے گا، اس کو کیا پتا کہ کیا معاملہ ہے، ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ میرے نبی فرماتے ہیں پھر میرے بھائی عیسیٰ کی انگلی بلند ہوئی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اور اتنی اونچی آواز سے بولے کہ سارے گاؤں والے چپ کر گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، قال انی عبد اللہ، چپ کر جاؤ، میری ماں سے سوال مت کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں، انی عبد اللہ،
میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور عیسائیو تم کہتے ہو ابن اللہ کہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ کہہ رہے ہیں عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہن گل تہاڈی منا کہ انہاں دی منا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانے نا، قال انی عبد اللہ، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، او لوگو جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ کہلانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، عیسائیو تم کیوں آر محسوس کرتے ہو؟ اور بندہ یہ تو اعزازی لقب ہے، اگر آپ غور کریں 2 منٹ کے لیے توجہ کریں تو میں عرض کروں بندہ عبد یہ اعزازی لقب ہے۔ کیسے؟ جب ماں اپنے بیٹے کو بلاتی ہے نا، اس کا بیٹا حافظ بھی ہے، اس کا بیٹا قاری بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، میجر صاحب بھی ہے، کرنل صاحب بھی ہے، لیکن ماں کہنا کرنل صاحب ادھر آؤ، اس بات میں مزہ نہیں ہے۔ جب ماں کہنا میرے بچے ادھر میرے کول آ، میرے بیٹے میرے پاس ہاں، اس بات میں مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہے نا اپنے پیاروں کو کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، اس میں خاص مزہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور اگر آپ قرآن پہ غور کریں تو اللہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اعزازات کو بیان کرتے ہیں نا تو وہاں آپ کے لیے لفظ عبد استعمال کرتے ہیں۔ کیسے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج میرے نبی کا اعزاز ہے نا، اللہ نے معراج بیان کیا تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے سیر کرائی اپنے بندے کو کرائی، میرا پیارا بندہ تھا نا، میں لے گیا جہاں میری مرضی ہوئی۔ اور قرآن میرے نبی کا اعزاز تھا تو کیا فرمایا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، لوگو اللہ نے قرآن اپنے پیارے بندے پر نازل کیا۔ عبدیت یہ اعزازی لقب ہے۔ پتہ نہیں عیسائیوں کو کیا مسئلہ ہو گیا، کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہ کہو، اللہ کا بیٹا کہو ورنہ بے ادبی ہو جائے گی۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود پہلے دن کلام کرتے ہوئے کہا قال انی عبد اللہ، چپ ہو جاؤ، میری ماں مریم سے سوال مت کرو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ بھی کوئی عام نہیں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے میرا رب کتاب بھی دے گا، مجھے میرا رب نبی بھی بنائے گا۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت، وجعلنی مبارکن اینما کنت، مجھے میرے رب نے برکت والا بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں۔ اس پہ ذرا غور کرنا، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں، زمین پہ رہوں تب بھی برکت والا، اللہ اپنی قدرت سے اٹھا کے آسمانوں پہ لے جائے تب بھی برکت والا۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، جب تک میں زندہ رہوں نماز بھی پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ بھی دیتا رہوں گا۔ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے میرے رب نے ماں کا فرما بردار بنایا ہے، ماں کا نافرمان بدبخت نہیں بنایا۔ یہ سارا خطاب عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے دن ہو رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر اللہ کا سلام ہے، والسلام علی، مجھ پر اللہ کا سلام، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن میں فوت ہوں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلام ہے۔
ذالک عیسی ابن مریم، اگلا جملہ سننا، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم۔ سبحان اللہ۔ جو میں نے شروع میں بات سنائی تھی، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے پڑھنے شروع کی یہ آیتیں، جب اس آیت پر پہنچے نا، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم، اوپر دیکھا نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور اس کے قریب جو اس کے راہب بیٹھے تھے وہ تورات و انجیل کے بڑے علماء عیسائیوں کے، وہ جو بیٹھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے تھے۔ قرآن نے نقشہ بیان کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ پہلے تو ایویں قصے سنتے رہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب حق سچ کی خبر سنی سب کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم کر کے برسنا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا روتے روتے اور کہنے لگا، جو تمہارے قرآن نے بیان کیا ہے نا، اس سے ایک تنکا بھر بھی بات نہ ادھر ہے اور نہ ادھر ہے، 100% درست بات کی ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ او لوگو، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی، قول الحق، یہ حق بات کی ہے، یہ سچی بات کی ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نتیجہ کیا نکلا؟ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اور جب وہ کسی کو پیدا کرنے کا ارادہ کر دیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ کہتا ہے ہو جا، پس وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا، اللہ کے امر سے پیدا ہوا، تم نے اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ عجیب، تم نے یہ جناب سبق یاد کیا، پتہ نہیں کہاں سے یاد کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہے ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، ابن مریم، ابن مریم، بار بار اس لیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہے، ابن اللہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات رہ گئی، بات پوری کر لیں کہ تھک گئے آپ حضرات؟ ہاتھ کھڑا کرے شابہ جو ساتھی تھک گئے۔ چلو کوئی نہیں تھکے، ماشاء اللہ، ان کو پتہ تھا کہ آگے کام گڑبڑ ہو جائے گا۔ توجہ میری طرف رہے جی۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو پہلے دن یہ گفتگو فرمائی۔ ملک صاحب ٹائم زیادہ ہو گیا جی؟ جی اچھا، انگلی سے روکی تھی، میں گھڑی نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، محمود صاحب بھی جگا دو، تھوڑا ستے ہوئے، جاگ رہے ہو محمود صاحب؟ اچھا، بڑی مہربانی، توجہ میری طرف رہے جی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن آئے تو یہ ساری گفتگو تو عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن ہی کر دی نا، ماں کی گود میں ہی نماز کا بھی بتا دیا، زکوٰۃ کا بھی بتا دیا، اللہ کی الوہیت کا بھی بتا دیا، یہ ساری باتیں تو پہلے دن ہی کر دیں۔ اب بڑے ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام، اب لوگوں کے سامنے واعظ فرما رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، معجزات دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک عجیب طریقے سے کی، ان کو معجزے بھی اللہ نے عجیب عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا چلوں کہ انبیاء کے معجزے برحق، اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی برحق، معجزے بھی برحق، کرامتیں بھی برحق۔ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی نبی نہیں ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی نبی نہیں ہیں، وہ تو ایک نیک خاتون ہیں، اللہ کی ولیاں ہیں۔ ان کے ہاں جو بیٹا ہوا تو یہ کرامتاً ہوا۔ اور بی بی مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا، ابھی ہم نے پڑھا، کاش میں مر جاتی تو اچھا تھا، یہ کرامت مجھے نہ ملتی لیکن اللہ نے دے دی۔ معلوم ہے کرامت میں دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ ورنہ عورت کوئی رسول تو نہیں ہوتی۔ اس دن
ترلائی میں مدنی مسجد میں درس کے بعد ہمارے وہ شاہ صاحب ہیں سعید شاہ صاحب، وہ ایک مثال سنا رہے تھے، کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں کوئی بندہ گیا اپنی بیوی کا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے، تو پوچھا نادرہ والوں نے کہ آپ کی بیوی کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی رسول بی بی۔ اس نے کہا خان صاحب ہاں اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کوئی رسول عورت نہیں بنایا، تو سب بناؤ مارا پھر رسول کے علاوہ آپ کو اور نام کو نہیں ملا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول کسی عورت کو نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے مردوں میں رسول بنایا، اور آپ نے پوری رسول بی بی لے آئے ہیں میرے پاس کہ اس کا آئی ڈی کارڈ بنا دیں۔ تو خیر مریم علیہ السلام تو رسول نہیں تھی، رسول تو عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، معجزے دکھا رہے ہیں۔ اللہ ہر نبی کو جو معجزہ دیتا ہے نا، وقت کے حالات کے مطابق دیتا ہے۔ جی تھوڑی دیر توجہ کرے، بات سمجھ میں آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں علم طب کا زور تھا، تو اللہ نے اس مناسبت سے معجزہ دیا کہ نابینا کو بینا کرنا، کوڑ کے مریض کو درست کرنا، اور مردے کو بڑا سے بڑا حکیم ہو مردے کو زندہ تو نہیں کر سکتا نا، مادر ذات اندھے کو بھی کوئی نہیں، اس دور کے اندر بھی کوئی نہیں آنکھیں دے سکتا، تو اس دور میں کہاں دے سکتے ہوتے تھے؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے دیے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا زور تھا، اللہ نے اسی قسم کا معجزہ دیا، لاٹھی پھینکتے تو سانپ بن جاتا، سانپ کو پکڑتے تو لاٹھی بن جاتی۔ اور ہمارے نبی کے دور میں عرب کو اپنے کلام پر بڑا ناز تھا، اللہ نے قرآن والا معجزہ دیا۔ خیر عیسیٰ علیہ السلام آئے اور کہنے لگے مجھے اللہ نے جو طاقت دی ہے نا وہ کون سی؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ مادر ذات اندھے کو ٹھیک کرتا ہوں، وَالْأَبْرَصَ برس کے مریض کو ٹھیک کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور مردہ کو زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ اس کے حکم سے۔ کہتا میں ہوں اور ٹھیک وہ کر دیتا ہے، ہاتھ میں پھیرتا ہوں۔ عیسیٰ المسیح مس کرنے والا، چھونے والا، ہاتھ میں پھیرتا ہوں اور آنکھیں وہ عطا کر دیتا ہے، ہاتھ میں پھیرتا ہوں مریض کو شفا وہ دے دیتا ہے۔ قم باذن اللہ میں کہتا ہوں مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا ہے، اور میں پرندے کی حیت بناتا ہوں، فانفخ فیہ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور میں تمہیں بتاتا ہوں تم کھا کے کیا آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آنا ہے نا جی، اور یہ معجزہ نال ہوئے تو فرجہ نہیں گلنا ساریاں دستان کر گھر فرجہ کہنی بریے پہ آنا ہے، سمجھ آئی؟ اس واسطے تھوڑی عادت پہلے صدقے خیرات دی بنا لو، فرجہ چ کچھ کٹ کے کوئی اللہ دے نا تو بندہ دے دے، فرجہ پہ پہ ترک جانا پھر باہر چھڑ دینا۔ اللہ خیر یہ معجزے تھیں عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن فلما احس عیسیٰ منہم الکفر جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ یہودی کفر پر ڈٹے ہوئی ہیں، میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، قال من انصاری الی اللہ فرمان لگے کون ہے جو نصرت کرے گا میری اللہ کے دین کی تبلیغ میں میرا ساتھ دے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ حواریوں نے کہا، بعض کہتے ہیں کپڑے دھونے کا کام کرتے تھے یا کوئی اور کام جو بھی تھا، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے تیار ہیں، آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ دعوت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تھی؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم لوگو اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، اس ہی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب جب دلائل کا جواب نہ دے پائے یہودی، آخری فیصلہ یہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دینا چاہیے۔ قرآن بیان کرتا ہے
وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، سولی تیار کی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، سولی تیار کی، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جا میرے عیسیٰ کو اٹھا کر اوپر لے آ۔ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کر سکے نہ سولی پہ چڑھا سکے، کیا ہوا یا اللہ؟ فرمایا ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے شبہ پڑ گیا۔ وہ جو پکڑنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو گیا تھا، یا بعض مفسرین کہتے ہیں اس نے جاسوسی کی تھی، وہ جو تھا نا، اس کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں اٹھا لیا؟ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی جانب اٹھا لیا اور اس کی شکل بن گئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ انہوں نے کہا پکڑو بھائی یہی عیسیٰ ہے اور لٹکاؤ سولی پر۔ وہ بڑا چیخا ہو سکا، میں عیسیٰ نہیں ہاں، میں تھوڑا اپنا بندہ۔ انہوں نے کہا تو پتر لگ رہا ہے، پکڑ کے لے گیا، جا کے سولی پہ لٹکا دیا اس کو۔ وہ چیختا رہا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ سبحان اللہ، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اپنی جانب اٹھا لیا۔ کیوں یا اللہ اس طرح کیوں کیا؟ کان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے۔ اور دنیا کی عیسائیوں، کل نہ کہنا کہ آج عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی جو اللہ کا بیٹا تھا، مت کہنا اللہ اولاد سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں، اللہ الصمد او بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، او محتاج کسی دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ سب اس دی ہے شاہی، ولم یکن لہو کفوا احد، ہم سر تے برابر اس نے دوجا کوئی نسانی، او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔